السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا۔ اللہم لک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ We are going to talk about these two du'as today before we start our session, because I clearly see that our motivation and dedication is going down. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ آئی نو کہ کوئی عربک ہم جو یہ سیکھ رہے ہیں لینگویج، اٹس ناٹ ایزی، لیکن اگر ہم اس لگے رہیں گے اور اپنی ڈیڈیکیشن دکھائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو وہ ضرور ہمارے لیے اس کو آسان کر دے گا۔ تو ایک بیوٹیفل دعا ہے، اللہم۔ اللہم کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ اور او اللہ، رائٹ؟ ہم اس کو کہتے ہیں۔ اب اس میں یا کے میننگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ جو میم مشدد ہے نا، یہ ہمیں یا کے میننگ دے رہے ہیں۔ تو ہم دعاؤں میں دیکھتے ہیں یا اللہ، یا رب، یا ربی، رائٹ؟ یا ربنا، ربنا سوری، رائٹ؟ تو یہ جب ہم اس طرح کی یعنی جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے یا آتا ہے۔ لیکن اللہم میں یا نہیں ہے، تو وہ کیا چیز اس کو کیا کہتے ہیں سفائز کر رہی ہے؟ یہ جو میم شدہ ہے یہ از ایکول ٹو یا ہے یہاں پہ۔ اور میرا خیال ہے میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ جب ہم اللہم کہتے ہیں، ایک تو یہ شدہ یا کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پرسنل نیم ہے، رائٹ؟ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ساری کوالٹی، ساری ایٹریبیوٹس اس میں شامل ہیں۔ تو جب ہم اللہم کہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو ان کی سب کوالٹیز کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور صرف کوالٹیز، اور یہ جو شدہ ہے یہ ملٹی پلائی کرتا ہے چیزوں کو۔ ہم دیکھیں گے اپنی گرامر میں بھی جب ہم فعل کے بارے میں پڑھیں گے کہ بہت سارے افعال ہوتے ہیں ان کے اوپر شدہ ہوتا ہے، اور شدہ جو ہے نا وہ کام کا بار بار جو کرنا بتا رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ملٹی پلائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے سب ناموں کے ساتھ پکار رہے ہیں۔ فرسٹ آف آل وہ نام جو کہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور وہ نام جو ہم جانتے ہیں ان سب کے ساتھ پکار رہے ہیں، اور پھر ان کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں اس شدہ کی وجہ سے۔ سو اٹس اے بیوٹیفل، اس کو فیل کرنا ہے ہم نے۔ سو اللہم، او اللہ، لا سہلا۔ اب اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ورڈ ریبا، لا ریبا، رائٹ؟ آئی تھنک میں نے ایکسپلین کیا تھا لا ریبا۔ سو جب ہم سورۃ بقرہ سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، رائٹ؟ اس قرآن میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں، یہ مطلب ہے لا ریبہ کا۔ سو اسی طرح سے جب ہم لا سہلا، وہی کنسٹرکشن ہے، رائٹ؟ لا ہے اور لا کے بعد ہمارے پاس جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ لائٹ ہے، ٹھیک ہے، اور فتحہ کے ساتھ ہے۔ ایکچوئل اس کی کنڈیشن کیا ہونی چاہیے تھی؟ سہلن،
डिफ़ॉल्ट स्टेट इसकी साहलून होनी चाहिए थी, लेकिन ला उस पर कोई इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये ला जो है बहुत एम्फेटिक ला है, ये निगेशन कर रहा है, एब्सोल्यूट निगेशन कर रहा है, राइट? ऑल काइंड ऑफ कितनी जितनी भी किस्म की आसानियां हो सकती हैं उन सब की कैटेगरी की बात हो रही है, कि कोई जो है ना वो उसको आसान कर ही नहीं सकता। ला सहला इल्ला एक्सेप्ट मा whatever जअलता, दिस ता इज रेफरिंग टू अल्लाह सुब्हान व तआला। जिसको आप, ओ अल्लाह, जिसको आप आसान कर दें सिर्फ वही आसान है। इल्ला मा जअलताहु सहलन। फिर उसके बाद है व अंता एंड यू आर। सुबहान अल्लाह, अब हमने प्रोनाउन भी पढ़ लिए, तो अंता को पहचानना हमारे लिए आसान होगा, राइट? व अंता, और अल्लाह ताला को कह रहे हैं एंड यू आर तज आलू। अब इसके अंदर मैं आज एक और क्लू आप लोगों को दे रही हूँ, कि जब आप सम टाइम देखें कि एक वर्ड ता के साथ शुरू हो रहा है, राइट, और वो एंड दमा पे हो रहा है, तो इसको कहते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है, और ये भी फेल है, ये फेल है। और इसमें जो प्रोनाउन है ना, हर फेल के अंदर एक प्रोनाउन होता है, इसमें जो प्रोनाउन है ना वो अंता है, और इसको हम ताज से रिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि इंशाल्लाह इट्स नॉट डिफिकल्ट, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। गिव मी 1 मिनट। व अंता एंड यू आर तजआलू मेक्स अल हज़न, राइट? हज़न कहते हैं ग्रीफ को, किसी भी डिफिकल्टी को, किसी भी परेशानी को, राइट? तो हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि यू आर द वन, जो किसी भी परेशानी, किसी भी डिफिकल्टी को तू ही आसान कर सकता है मेरे रब। क्योंकि अब तू ही मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये भी ता है और ये भी ता है, राइट? सो यू आर द ओनली वन, बेसिकली हम कह रहे हैं कि जो किसी भी मुश्किल को, जो है ना वो किसी भी डिफिकल्टी को, तकलीफ को, परेशानी को आसान बना सकता है, राइट? ये साहलन। और फिर बीच में एक सेंटेंस आ रहा है इजा शीता, राइट? जब, वेन एवर यू विश। फिर अगेन ये देख रहे होता, राइट? ये भी अंता का है। सो अगर आप एक और क्लू दे रही हूँ, ये वो प्रेजेंट टेंस के लिए मैंने दिया था, कि अगर शुरू में ता आ रहा हो और लास्ट में आपको दम्मा नजर आए, राइट, तो ये प्रेजेंट टेंस होता है, और प्रेजेंट या फ्यूचर, और इसमें ये ता जो है ना अंता है। और जब यहाँ पे हम शी ता कह रहे हैं, ये ता भी अंता है, और इसको कैसे हम रिकग्नाइज करेंगे कि ये अंता है? इससे पहले आप जो भी लेटर होगा ना उसके ऊपर सुकून होगा, तो इससे आप पहचानेंगे कि ये अंता वाला है, और ये क्या कहते हैं, फेल है और पास्ट टेंस है। ये जस्ट हमने अभी सीखना है सारा, लेकिन मैं जस्ट आप लोगों को क्लू दे रही हूँ, क्योंकि जब आप अब कुरान खोलोगे तो जब ये चीजें देखेंगे तो थोड़े थोड़े आप लोगों को क्लूज मिलेंगे, तो और मजा आएगा आप लोगों को कुरान इंशाल्लाह पढ़ने का। तो वा अंता एंड यू आर द वन हु कैन मेक द डिफिकल्टी सहलन। अब ये सहलन लास्ट में चला गया, इजा शीता अल्लाह ताला पहले यहाँ पे लेकर आए हैं, राइट? वो आसान करेगा, लेकिन जिस डिफिकल्टी को वो चाहेगा आसान करना, राइट? तो ये बीच में आ गया, एक्चुअली इसकी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए थी सेंटेंस की, व अंता तजअलुल हज़न सहलन इजा शीता, लेकिन उसको वो आगे पीछे करने से, ये भी एक कुरान का तरीका है कि किस चीज़ को एम्फसाइज करना है, किस चीज़ को वो करना है, तो इससे किया जाता है। सो दैट इज़ द क्या कहते हैं हमारी दुआ। और आई विश, मैं कोशिश करूँगी कि हर सेशन में हम इसको एक दो दफ़ा पढ़ लें, ताकि ये हमें मेमोराइज हो जाए। तो आप लोगों का इस वीक में ये है कि अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलताहु सालन। अगर आप इसको चंक कर लें, ये एक पार्ट इसका हो जाए, ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, व अंत तजअलुल हज़न, राइट?
اور پھر یہ یاد رکھنا ہے کہ اس ہزنا کا ایک پارٹ بیسیکلی یہاں پہ اینڈ پہ مسنگ ہے، رائٹ، اور پھر اذا شیتا. تو اس طرح سے اس کو چنک ڈاؤن کر کے انشاءاللہ اس کو میمورائز کرنا، کیونکہ دس از اے نیڈ آف اس. اور سیکنڈ دعا تھی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے، رائٹ، اس کو شامل کریں اپنی دعاؤں میں، کیونکہ ہم سم ٹائمز جو ہے نا وہ کسل کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، رائٹ. ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس لیکن بس لیزینس ہو رہی ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ہم نے فکس کرنا ہے. چلیں شروع کرتے ہیں اپنی لیسن ناؤ. پروناؤنس، ٹھیک ہے. ہم پروناؤنس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ پروناؤنس جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. یا تو ضمیر منفصل ہوگا، رائٹ، منفصل فرام فصل سے، اور وہ جو خود کھڑا ہو، رائٹ. اس کو انڈیپینڈنٹ کے نام سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں آپ. سو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ سو ضمیر منفصل، ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ پروناؤن. اور دوسرا تھا ضمیر متصل، اٹیچ پروناؤن. تو مجھے کون بتائے گا ضمیر منفصل کے بارے میں؟ جو بھی آپ لوگوں کو فیکٹس بتائیں ضمیر منفصل کے بارے میں وہ مجھے بتائیں. سسٹر ریحانہ، unmute yourself and please can you help me. سسٹر ریحانہ ہے ہمارے پاس، اور شمائلہ you wanna say it? اور anyone else؟ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی ذرا ایکسپلین کر دو ضمیر منفصل کو سب کے. ضمیر منفصل جو ہوتے ہیں ان کو ہم انڈیپینڈنٹ پروناؤنس بھی کہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ رفع حالت میں ہوتے ہیں. ہوں. اور کتنے پروناؤن ہیں ان ٹوٹل؟ دو. نہیں سوری، ضمیر منفصل اور متصل، رائٹ، جو ہم یہ پورا چارٹ یاد کرتے ہیں، کتنے ہیں ٹوٹل؟ یہ 14. ہاں جی 14 ہے. 14 پروناؤن ہے ٹوٹل. اچھا، اور ان 14 پروناؤنس کی کیا کیٹیگریز ہیں؟ کیسے ہم نے ان کو چارٹ کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے؟ ایک مذکر، غائب ہے، مذکر. مذکر غائب ہے، اور مذکر مؤنث غائب، پھر مذکر حاضر اور مؤنث حاضر، اور پھر متکلم، ویری گڈ. ضمیر متکلم. ٹھیک ہے. اچھا، تو ضمیر منفصل کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک تو رفع ہوتے ہیں، جی، ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ اور یہ دیر آلویز اسٹینڈنگ الون، ہمیشہ علیحدہ سے. علیحدہ سے آئیں گے. اچھا، اور اور باقی؟ دوسرا یہ ہر قسم کے جو پروناؤنس ہوتے ہیں وہ پراپر ہوتے ہیں ہمیشہ. ویری گڈ. سو اور مبنی ہوتے ہیں، نان فلیکسیبل ہوتے ہیں. ویری گڈ. دیز آر دا ورڈز آئی وانا ہیئر. مبنی. جی، ویری گڈ. اچھا، اور ضمیر منفصل کبھی ہمیں کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ملے گا؟ ضمیر منفصل جو انڈیپینڈنٹ. انڈیپینڈنٹ، نیور ایور. اٹیچ نہیں، یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے. جی یہ انڈیپینڈنٹ ہم اسی لیے ان کو کہہ رہے ہیں کہ نا وہ کبھی بھی نہیں اٹیچ ہوگا. اچھا، جی. آپ ضمیر متصل کے بارے میں بھی بتا دو تھوڑا سا. ضمیر متصل جو ہوتے ہیں وہ اٹیچ پروناؤنس بھی ان کو کہتے ہیں، اور وہ نصب یا جر حالت میں ہمیں ملتے ہیں. ہوں. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں، وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ نصب میں جائیں گے کہ جر میں جائیں گے. ہوں. یہ بھی پراپر ہوتے ہیں، ہوں. اور یہ اسم، فعل اور حرف کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. تینوں کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں. جی، اچھا، تینوں. اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو کیا اس کی اسٹیٹس کیا ہوگا اس کا؟ اگر اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو وہ جر میں ہوں گے. ویری گڈ. اور وہ کائنڈ آف جیسے رب. ویری جی جی، گڈ. رب ہو، تو ہو جو ہے وہ جر میں ہوگا. اور اگر فعل کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو نصب میں ہوں گے، جیسے نصرنی،
یا نصرہو، ویری گڈ. اور جو حرف کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو وہ بھی جر میں ہوں گے. وہ بھی جر میں ہوں گے. یس. ویری. سو بیسیکلی دو یعنی اسم کے ساتھ بھی اور حرف کے ساتھ بھی دونوں صورتوں میں دے آر جر، جی لیکن صرف جب فعل کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تب وہ جو ہے نا وہ نصب میں ہوں گے. اور جی اور یہ بہت سمپل اینڈ ایزی ہے. ہم نے پہلے ہی سیکھا کہ جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ نصب میں ہوتی ہے، رائٹ؟ ہاں تو جی جب ہم ناسا را کہتے ہیں، یہ فعل ہے، ہی ہیلپڈ، تو اب کوشچن پیدا ہوگا کہ ہی ہیلپڈ ہو، کس کی مدد کی، رائٹ؟ تو ہمیں مزید ڈیٹیل جو مل رہی ہوتی ہے وہ ہم نی سے لے رہے ہیں کہ ہی ہیلپڈ می، می. میری ہیلپ کی، رائٹ؟ تو ہم ہوں پہلے ہی سیکھا تھا کہ جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ نصب ہوتی ہے. تو ہم اس طرح سے اس کو سمپلی یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ فعل کے ساتھ جب بھی اٹیچ ہوگا تو وہ ہمیشہ ڈیٹیل ہوگی، وہ جی. ہمیشہ، اور ڈیٹیل نصب ہوتی ہے تو اس لیے یہ نصب ہوگا. ویری گڈ، بارک اللہ فیکی، ماشاء اللہ. اوکے. اچھا، اب یہ دونوں طرح کے پروناؤن بھی سب کو یاد ہے، میمورائز کیے ہوئے ہیں اس کو، انڈیپینڈنٹ اور اٹیچ کو. ہمیرا یو وانا سنگ دم؟ جی کون سے والے؟ اٹیچ انڈیپینڈنٹ پہلے. انڈیپینڈنٹ، اوکے. ہوں ہوں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. ویری گڈ، بارک اللہ فیکی. اور کیا کہتے ہیں متصل؟ متصل، ہوں. ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، لا کا کما کم، کی کما کن. اب یا ہے اور پھر نا ہے. ای کس کو؟ ای نی. You can یہ نی، اوکے، نی e, اور نا. yeah, e and then ای، ni and اوکے. then na. وہ میں اس کو رائم نہیں کر پائی، سوری. It's okay. اوکے، سو آئی ہوپ کہ یہ سب کو سب نے میمورائز کیے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ہم آگے چل نہیں سکتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ اگر ابھی تک آپ لوگوں کے ویک ہیں، نہیں یاد، تو اس کو میمورائز کرنا ہے. میک اٹ یور فرسٹ پرائیورٹی. اچھا، پھر ہم نے یہ بھی سارا کر لیا تھا، یہ فیکٹس اباؤٹ پروناؤن جو شمائلہ نے آلریڈی مینشن کر دی ہیں کہ all pronouns are proper. pronouns are non flexible meaning وہ مبنی ہیں، ٹھیک ہے. independent pronoun are always رفع. attached pronoun can be either they can attach with اسم، فعل اور حرف، اور جب وہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو وہ جر سٹیٹس میں ہوں گے، اور جب وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو نصب میں ہوں گے. یہاں پہ اسم کے ساتھ آپ حرف بھی جو کر لو، when they attach to اسم and حرف ہونا چاہیے یہاں پہ، ٹھیک ہے، دونوں کے ساتھ، تو اس صورت میں وہ جر ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا. اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ کیسے اس کو اٹیچ کرنا ہے، اور پھر اس کی کیا کہتے ہیں ٹرانسلیشن کیسے ہوگی، رائٹ؟ پھر یہ یہاں پہ اگین ہم نے لاسٹ ٹائم یہ کیا تھا فعل کے ساتھ رأیتہو، رائٹ؟ جب میں کہتے ہیں رأیتہو، آئی سو، سو ڈوور کام کرنے والا کون ہے؟ آئی ہے. اور میں نے کس کو دیکھا؟ ہم، رائٹ؟ تو ہم جو ہے وہ ڈیٹیل ہے، اور ڈیٹیل ہمیشہ نصب ہوتی ہے. تو اسی لیے ہمارا فارمولا کیا بنے گا کہ فعل پلس اٹیچ پروناؤن، ٹھیک ہے، اور اس کا رزلٹ کیا بنے گا کہ وہ اٹیچ پروناؤن ہمیشہ نصب یا ڈیٹیل ہوگا. تو یہ بھولنا نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین ہے نہیں، رائٹ؟ ورنہ جو بھی ہم رولز وغیرہ سیکھ رہے ہیں گرامر کے، ان میں ہمیشہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ملے گی، رائٹ؟ کیونکہ یہ دس از دا بک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ورڈز کو کسی گرامر میں کنفائن نہیں کر سکتے، رولز میں کنفائن نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے علماء نے بڑی محنت سے جو ہے نا یہ ہمارے لیے ڈرائیو کی ہیں چیزیں، تو ہمارے لیے آسان ہو گئی ہے سیکھنی عربی.
لیکن یہ ہے کہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. لیکن جب ہم یہ کچھ رولز میں جب وہاں پہ بتا دیتی ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی ایکسیپشن نہیں ہے، جیسے اسم پلس اٹیچ پروناؤن، وہ اٹیچ پروناؤن ہمیشہ جر ہوگا، اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. فیل پلس اٹیچ پروناؤن ہمیشہ اٹیچ پروناؤن جو ہے وہ نصب میں ہوگا، کوئی اس میں سیکنڈ رائے نہیں ہے. تو اس کو انشاءاللہ اپنے پلے سے باندھ لیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ کیا تھا لاسٹ کلاس میں. چلو اس کو کرتے ہیں پریکٹس. اس کی آپ لوگوں نے مجھے ٹرانسلیشن بھی دینی ہے، بتانا ہے کہ کون سا پروناؤن ہے، اور وٹ ایور یو کین ٹیل اباؤٹ اٹ. سو پہلا ورڈ ہے کتابکما. کون بتائے گا مجھے؟ یو گائز کین ریز یور ہینڈ جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میں پھر آرڈر میں آپ لوگوں کو بلا لیتی ہوں. ہاں جی، کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا؟ میں بولوں؟ ہاں جی، گو ہیڈ. ہاں جی. کتابکما اس ڈوبل حاضر ہے. کتنے ورڈز ہیں؟ کتاب and کما is a attached pronoun and کتاب بالکل is a word. ایگزیکٹلی. تو جب بھی آپ اب اس طرح سے اس سٹیج پہ ہم نے آنا ہے کہ جب بھی ہم اس طرح سے کوئی بڑا ورڈ دیکھیں تو جی ہمیشہ عادت ڈالیں کہ ہم نے اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے. تو وہ بریک ڈاؤن کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جی کو آسانی ہو جاتی ہے، آپ کو سمجھ آنا لگ جاتا ہے. یو کین ایزیلی یا ریکگنائز دین. سو کتابو، اور کما پھر اس کے ساتھ تم دونوں کی کتاب. دوبارہ بولیں. تم دونوں کی کتاب کو تم دونوں کی، رائٹ. ان میں یس آئی ہرڈ ان دونوں. تو تم دونوں کی تم تو سے یا اگر یہاں اس کو میں کتابو ہما کر دوں پھر کیا تو ہو جائے؟ ان دونوں کی وہ غائب میں یہ ہو جائیں گے وہ. ویری گڈ، رائٹ. سو یہ ڈفرنس ہم نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. جی ہما اور کما کا یہ ڈفرنس یاد رکھنا ہے. یس ہما جو ہے وہ غائب کے لیے ہوگا، رائٹ. بس یس یہ ہا جو ہوتا ہے، یہ ضمیر جو ہے بیسیکلی غائب کے لیے ہے. لیکن مثنیٰ غائب. یس اور کا جو ہے، نہیں میں جسٹ لیٹر ایک آپ کو بتا رہی ہوں، رائٹ. جی تو ہا کو آپ لوگوں نے ایسوسیٹ کرنا ہے غائب کے ساتھ، جی ٹھیک ہے. جی اب اس میں ہا میں یہ سارے آ جاتے ہیں، یہ ہو آ جاتا ہے، یہ ہما کا ہو بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، رائٹ. اور ایون یہ ہا آ گیا، یہ ہا آ گیا، یہ ہا آ گیا، رائٹ. سو جی ہا کو ہم نے غائب سے یاد رکھنا ہے. اور پھر جو پریزنٹ ہیں، جو ہمارے سامنے کوئی پرسن موجود ہے، اس کے لیے جو ہم پروناؤن یوز کریں گے وہ اس کو کا سے یاد رکھنا ہے، جی رائٹ. پھر جی کا سنگولر ہو گیا، کما جو ہے وہ ڈیول ہو گیا، کم جو ہے وہ پلورل ہو گیا، کی جی جو ہے وہ فیمینن ہو گئی، اور کما یہ سیم ہے دونوں. اور پھر کنہ یہ نونو نسواں ہو گئی، ٹھیک ہے. جی ہاں، یس پھر اس کے بعد وہ، تو اس طرح سے اس کو یاد رکھنا ہے. اچھا، کتاب، اگر میں کتابو کا آپ سے سٹیٹس پوچھوں کہ کیا ہے سٹیٹس کتابو کا؟ کتابوہا اس فور دا ہر غائب جو موجود نہیں ہے. کتابوہا اس کی کتاب نہیں لسن، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کتابو یہ جو ہے یہاں پہ اس پہ، ہاں یس اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ اس کتابو کا اسٹیٹس رفع. میں بتاؤ. ویری گڈ، ویری گڈ، ٹھیک ہے. یہ رفع میں ہے. یس اچھا، اب یہ ہمارے پاس اسم ہے، رائٹ. اسم پلس اٹیچ پروناؤن، تو اس کما کا کیا سٹیٹس ہے؟ کما کا اسٹیٹس وہی رہے گا کیونکہ یہ مبنی ہوتے ہیں. تو نہیں، سٹیٹس تو چینج ہوگا. وہ مبنی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مبنی ہے، وہ ہمیں دکھا نہیں رہا فتح دمہ کسرہ، جی رائٹ. ہمیں دکھا ہاں نہیں رہا، لیکن وہ رفع ہی ہوتے ہیں ہمیشہ. یہ پروناؤن جو ہمیشہ رفع ہوتے ہیں. وہ تو ہوتے ہیں، وہ یس جب خود ہوتے ہیں اکیلے تب ہوتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ کتابکما ہم نے کیا کہا کہ اسم پلس اٹیچ پروناؤن. ابھی کیا وہ ہم اسے ڈیٹیل اسے نصب. نو، اسم پلس اٹیچ پروناؤن. اسم پلس او کتابکما سوری اسے وہ پوزیشن دکھا رہا ہے کتابکما. ایگزیکٹلی. سو یہ ہمیشہ اسم پلس اٹیچ پروناؤن جر میں ہوگا، جر میں ہوتا ہے بالکل، کیونکہ پوزیشن ہوتی ہے کہ اس کی. یس
ٹھیک ہے. سو یہ یس کوما کا اسٹیٹس اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ نے آنسر دینا ہے کہ یہ جر ہے. جر اسٹیٹس ہے. یس ویری گڈ. بار اب یہ بھولنا نہیں ہے انشاءاللہ. نہیں جب نہیں آپ یہاں آ کے میں انٹروگیٹ کرتی ہوں نا، بلیو می آپ لوگ ساری زندگی نہیں بھولیں گے وہ. نہیں رائٹ. یہی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی صحیح ہے. تو اس لیے یہاں آنا اور پارٹیسپیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. جو لوگ جسٹ ایز اے کوشش کرتے ہیں کہ جسٹ ہم لسنر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سیکھ جائیں گے، اٹس ناٹ گونا ہیپن. یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف یور کیا کہتے ہیں کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا. یس. اوکے. نمبر 2 ہے تحتاکی. کون تحت کرے کی. گا اس کو؟ میں اوکے. کسی اور کو چانس دیتی تحت ہوں. کی. ایک منٹ، کسی اور کو چانس دینا چاہ رہی ہوں میں. کون جی پارٹیسپیٹ؟ میم ریحانہ. ریحانہ. اوکے گو ہیڈ. ہاں جی. تحتاکی کتنے ورڈز ہیں یہ؟ میم 2 ورڈ ہیں. تحتا ہوں اسم اور کی ضمیر. تحتا مطلب نیچے، کی ہوں مطلب تیرے تیرے. ہوں یہ ہے حاضر واحد مؤنث. ہوں کی فیمینن. فیمینن. جی میم مؤنث. ویری گڈ. میم بارک اللہ فیکی. تو کیسے ٹرانسلیشن ہوگی اس کی؟ اس کی ہوگی میم تیرے نیچے. آپ You know, this is basically talking to in Quran Pak. This is talking about Hazrat Maryam alayhi salam. جی میم. رائٹ. کہ تمہارے نیچے سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ نہر جو ہے وہ نکال دی تھی، یا دیر واز دیر کہ تم جو ہے نا یہاں سے کھجور لو، اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ کے کیا کہتے ہیں نخل کو ہلاؤ. رائٹ. تو وہاں سے ڈیٹ اترے گی. اب دیکھو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ لو کہ آپ وسیلہ یوز کریں. اللہ تعالیٰ خود بھی ٹپکا سکتے تھے ڈیٹ کو. رائٹ. اور وہ لیٹی جو کہ ڈیلیوری پین کے اندر ہے. رائٹ. تو وہ بیچاری کتنا کو اس کو ٹری کو ہلا پائے گی. رائٹ. لیکن اسٹل اللہ سبحانہ تعالیٰ وانٹ کہ ہم وسیلہ اڈاپٹ کریں. رائٹ. تو شی شیکڈ، اور اللہ نے کہا کہ یہاں سے تم ڈیٹ لو اور تمہارے نیچے جو ہے نا وہ ادھر واٹر ہے، وہاں سے پانی پیو. تو اٹ گونا انشاءاللہ میک یو kind of like calm you down, right? So تحتاکی. So now over here کی آپ نے رائٹلی اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ ہمارا جو ہے نا وہ فیمینن اور جو ہے نا کیا یہ کہتے حرف میں آئے گا نا؟ ہیں حرف ہے نا میم یہ تحتا؟ تحتا جو ہے نا یہ بھی اسم ہے. ابھی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں ظرف. جو چیزیں جو اسم اس بات کا بتائیں نا کہ کوئی یعنی پوزیشن ہم بتائیں. رائٹ. کہ کوئی چیز کہاں پہ ہے، کوئی اوپر نیچے لیفٹ رائٹ. رائٹ. تو یہ ساری جو ورڈز پوزیشن بتاتے ہیں نا اس کے لیے یوز ہوتا ہے ورڈ ظرف. ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو. تو یہ بھی اسم میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. so now again same اسم پلس اٹیچ پروناؤن. کیا فارمولا ہے، کیا ملے گا ہمیں؟ میم جر. جر. ہمارا جو اٹیچ پروناؤن ہوگا وہ جر میں ہوگا. رائٹ. سو تحتاکی یہاں پہ جر میں، اور اس کی ٹرانسلیشن ہوگی انڈرنیتھ یو، تمہارے نیچے. بارک اللہ فیک. بیوٹیفل ماشاء اللہ. ہاں. جو ڈیلی یعنی ریگولرلی ہوم ورک کر رہے ہیں، کوئزز کر رہے ہیں، وہی ریگولر کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، اور وہی میرا خیال ہے بینیفٹ لے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کے لیے ڈھیروں آسانیاں کرے، اور باقی لوگوں کے لیے بھی جو کوشش کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. اچھا نمبر 3 کون ٹرائی کرے گا؟ عالیہ you wanna try? Your hand is جی raised. جی I can try. Okay go ahead. کتنے ورڈز ہیں یہ؟ یہاں پہ 2 ورڈس ہیں، صاحبہ اور ہما. Very good. So صاحبہ اور ہما، یہ 2 یہاں پہ ہیں. Very good. جی تو صاحبہ اسم ہو گیا، اس کا مطلب ہے ساتھی یا دوست. اور ہما ہو گیا یہاں پہ تھرڈ پرسن غیر حاضر. ڈوئل ہے، اور یہ میل اور فیمیل دونوں ہی ہو سکتا ہے.
perfect perfect. So कैसे इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तो हुमा का मतलब होगा वो दोनों, हम्म और स्वाहिबा साथी, तो वो दोनों साथी या उन दोनों का साथी? उन दोनों का साथी, उन दोनों का साथी, राइट, क्योंकि ये दो वर्ड है ना, उन दोनों जी, का साथी। साथी, और बेसिकली ये पोजेशन भी शो कर रहा होता है, जी। तो वो राइट? जर की फॉर्म में है क्योंकि इसम के साथ कनेक्टेड है। वेरी गुड, बारकल्लाह फीकी, सुभान अल्लाह. आलिया, यू आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट. फॉर एवरीवन, मोटिवेशन के लिए कि माशाल्लाह शी जस्ट ज्वाइंड, वर्ड टू वर्ड इन्होंने ज्वाइन किया था. वर्ड टू वर्ड में भी माशाल्लाह शी इज हेल्पिंग मी विद मेकिंग ऑल द क्विजेस, राइट? और यहाँ पे भी इन हर ओन पेस जो है ना, वो माशाल्लाह पीछे से सारा 10 लेसन्स हो चुके हुए थे, राइट आलिया? नहीं सॉरी, मैं दूसरी आलिया हूँ, वो दूसरी आलिया है। Oh, sorry. Okay. I thought it's you. Okay, no worries. So, but anyway, the other Alia, mashallah, she is the one के वो पता नहीं 10 lessons हो चुके हुए थे, और she is trying to catch up from जी, the उन्होंने beginning. रमजान से जस्ट पहले ज्वाइन किया था। Yeah, exactly. और माशाल्लाह she is catching up on that too. So अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे. Okay, so माशाल्लाह, so आप हमारे साथ शुरू से हैं? तकरीबन। चलो माशाल्लाह, you are doing amazing job, very proud of you, माशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर। भैया की. Okay, so next one is कौन इसको ट्राई करेगा? खुद से अपने रेस हैंड जो है ना वो रेस कर दिया करें, मुझे ना बुलाना पड़े प्लीज. अगर आप यहाँ पे हैं सो बी अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ इट. हाँ जी, नासरा. मैं अभी रोटी बना रही हूँ, बाद में कर लूंगी। अस्तगफिरुल्लाह. तो मैं कर देती हूँ फिर. Okay, go ahead. Zalzala is one word and ha is नहीं, attached. हाँ जी, सॉरी, कितने वर्ड्स हैं ये? Zalzala is one word and laha is another word, attached pronoun. तो दो लफ्ज हैं यहाँ पे. दोबारा इसको रीड करें तरीके से. Zilzalaha. Yes, it's not zalzala. Okay. No, zilzalaha. तो zilzalaha. Zilzalaha. तो इसे two words हैं, zilza and laha is attached pronoun. इसे ज़मीर गायब. No. दो वर्ड्स हैं, लेकिन क्या हैं दो वर्ड? जिलजाल जिलजाल and ha. जिलजाल and ha. यस, क्योंकि लाहा हमने कुछ देखा, कोई है प्रोनाउन जो लाहा? नहीं है. तो जिलजाल is a one word and ha is attached pronoun. जी. तो ये भी वो है, फेमिनिन है क्योंकि जलजला से है, और हा से फेमिनिन वाहिद गायब. And it's going to be in jar because उसको हिला दिया, तो उसका ताल्लुक जाहिर कर रहा है. तो ये यहाँ जो है ये उसको हिला दिया तो ताल्लुक नहीं जाहिर कर रहा. उसको जिलजाल, तो ये तो जिलजाल, तो ये फिर नसब में होगा. नहीं, उसको करें आपसे, यानी बोल सही रही हैं, लेकिन ट्रांसलेशन कैसे होगी? जब हम कह रहे हैं ना कि पोजेशन शो करनी है, तो कैसे ट्रांसलेशन होगी उसकी पोजेशन की तरह? उसको हिला दिया. नो, हिला पोजेशन. आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है. इंग्लिश में आप कहेंगे she was shaken. नो, she was shaken, तो फिर वो हो जाएगा कि आप किसी बंदे को हिला रहे हो, राइट? तो आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है किसकी तरह? पोजेशन की तरह. सो क्या होगा? इट्स शेकिंग. she is shaking. नो, इट कर लेना. हाँ, सो उसका हिलना. उसका हिलना, तो ये तो पोजीशन हो गई. तो उसका हिलना.
تو ہم یہ جو سیکھ رہے ہیں نا پھر اس کو ہمیں ٹرانسلیشن کرنا بھی آنا چاہیے، رائٹ؟ تو صرف ہم نے گرامر نہیں سیکھنی بلکہ اس کی ٹرانسلیشن از ویری it was pretty hard for me to tell you that, but yes. No, but you are doing good, الحمدللہ. لیکن میں آپ کو سب کے لیے کیونکہ ٹرانسلیشن تھوڑی سی ٹرکی ہے، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو پرفیکٹ. تو یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہے تو پوزیشن شو کر رہا ہے، اور یہ فیمینن ہے، اور وہ واحد غائب، ضمیر غائب. جی ویری گڈ. اور توہا کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹس جو ہے وہ جر ہے، اور زلزال کا اسٹیٹس ہے، اس کا اسٹیٹس رفع ہے. نصب ہے اس کا اسٹیٹس لا. یس زلزال it's attached to it تو it's become jar. ایسے پوزیشن ہو گئی تو یہ پی ڈی ایف آپ سب کے ساتھ شیئر ہوا تھا نا؟ یہ ہم لوگوں نے یہاں تو 3 لفظ کیے تھے جب تک، تو یہ والا تو یہ بھی I think somebody did that too. زلزالہا. تو ہمیں یہ پھر ریپیٹ کرنا چاہیے تھا یا آپ لوگوں کو سب کو ریپیٹ کرنا چاہیے تھا خود اپنے موٹیویشن؟ میں آپ کو سب سے بات کر رہی ہوں، موٹیویشن یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی چیز شیئر ہو گئی ہے اور اگر ہم نے تھوڑے سے کر بھی لیے ہیں تو خود اتنا شوق ہونا چاہیے کہ اچھا میں باقی کے بھی کرتی ہوں، رائٹ؟ اور پھر جو ہے نا جہاں بھی پرابلم، جہاں پہ کوئی ڈیفیکلٹی ہونی چاہیے تھی وہاں وہ ہمیں یہاں پہ ڈسکس کرنی چاہیے تھی تاکہ ہم تھوڑا سا فاسٹ موو کر سکیں. دس از فار ایوری ون. ٹھیک ہے، سو نیکسٹ ٹائم کے لیے تھوڑی سی موٹیویشن، تھوڑی سی ڈیڈیکیشن اور ڈالیں اس میں. اگر آپ تھنک کہ آپ ڈال رہے ہیں آلریڈی تو اس کو تھوڑا سا اور انکریز کر دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے، نمبر 5 نفسہ کا. نفسہ کا کوئی اور کرے گا یا میں کروں؟ کون ٹرائی کرے گا؟ میں کروں ٹرائی کا. اوکے گو ہیڈ. نفس کا یہ 2 لفظ ہیں، 2 ہے اٹیچ پروناؤن ہے کا اور نفس اور یہ ہے سیکنڈ پرسن. کا کی بات کر رہے ہو؟ نہیں، کا تو ہے نا یہ ضمیر ہے اور یہ میسکلن کے لیے کا، اور یہ ضمیر حاضر ہے، یہ حاضر ہے جی، یا سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے. ٹھیک ہے، سنگولر ہے. اوکے، اور نفسہ جو ہے نا اسم ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نفسہ جو ہے وہ اسم ہے. اور اگر میں پوچھوں کہ کیا سٹیٹس ہے اس اسم کا تو ہمیں فتح بتا رہا ہے کہ یہ جر ہے. فتح جر ہوتا ہے؟ نہیں، فتح جو ہے نصب ہوتا ہے. یس، تو یہ نصب ہے. ٹھیک ہے، نفسہ اٹسیلف جو ہے وہ، کیونکہ یہ پروناؤن وہ ہے، فعل ہے نا، اس لیے نہیں یہ فعل نہیں ہے. نہیں، اگر فیل ہوتا تو پھر ہم یہاں پہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اسم پلس اٹیچ پروناؤن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ ساری. اچھا، یہ سب اسم ہے. مگر پھر یہ نفس کا مطلب ہوتا ہے یعنی یور سیلف، رائٹ؟ سو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں یور سیلف. ٹھیک ہے، یا سو یہ نفسہ جو ہے وہ اسم ہے. اوکے، نیکسٹ ون. میں بتاؤں؟ جی گو ہیڈ. السلام علیکم. ہاں جی، یہ قیدہم یہ اٹیچ ہے یہ اس کے ساتھ، اور یہ 2 ورڈ ہے نا، قیدہم. ہم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے. کس قسم کا؟ یہ ہے سیکنڈ پرسن، یو، یعنی یو جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں یوں نہیں ہے. یہ میں نے ہا کو آپ کو ابھی کہا تھا کہ ہا کو آپ نے کس سے ٹھیک ہے، یہ ہے تھرڈ پرسن. یس، یہ تھرڈ پرسن ہے. اور یہ قیدہ فعل اسم ہے. تھرڈ پرسن تو ہے. تھرڈ پرسن میں بھی ہمارے پاس سنگولر بھی ہوتے ہیں، ڈیول بھی ہوتے ہیں. نہیں، یہ پلورل ہے جی. کیا چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ پلورل ہے؟ مسکولن پلورل ہے جی.
کیا چیز بتا رہی ہے کہ یہ پلورل ہے؟ یہ ہم. اوکے اب یہ ہم نے پورا دیکھا، لیکن آج میں آپ کو ایک اور ٹپ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی ہاں یہ جی. انشاءاللہ لانگ لاسٹ رہے گی آپ لوگوں کے لیے. ہا جو ہے، ہاں جی. ٹھیک ہے، آپ ہم دیکھو گے، ہا جب بھی آپ کو نظر آئے گا ایز اے اٹیچ پروناؤن، آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ یہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. تھرڈ پرسن کی. ہاں جی. اور میم جب آپ نے دیکھنا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ پلورل ہے. ٹھیک ہے. میم کو آپ جیسے ہم کسی انگلش میں پلورل بنانے کے لیے ایس لگاتے ہیں نا، ہاں جی. تو اس کو سمجھ لیں کہ یہ ایس ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ تھرڈ پرسن اور پلورل ہو گیا. ٹھیک ہے. بتاتے بتاتے وہ کہیں کا کہیں ہو جاتا ہے، نکالنا منہ بولنا کچھ ہوتا ہے. اٹس اوکے. اور وہ تب ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، رائٹ؟ تو اس لیے آپ نے خود پہلے اتنا اس کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے اتنی دفعہ کہ وہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جائے انشاءاللہ. اچھا، قیدا ہم. اب قیدا کا مطلب ہوتا ہے پلاٹ اور پلان، سازش اردو میں کہیں گے، سازش کرنا. تو اس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی؟ ہاں جی، کون اس کی ٹرانسلیشن دے گا مجھے؟ ان کی پلاٹنگ. ہاں جی، ان کی پلاٹنگ اور دیئر پلاٹنگ. ٹھیک ہے. قیدہم فی تضلیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ سیڈ، رائٹ، کہ میں نے کیسے ان کی ساری پلاٹنگ کو بالکل کیا کہتے ہیں، ڈرین ٹو دا لائک ختم کر دیا، رائٹ. قیدہم، سو دیئر پلاٹنگ، دیور پلاٹنگ. اور یہ کئی ورڈ اور بھی جگہ پہ استعمال ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک وہ بھی پلاٹ کرتے ہیں اور میں بھی پلاٹ کرتا ہوں، رائٹ. سو کفار جو ہیں وہ اگینسٹ اسلام پلاٹ کر رہے ہوتے ہیں، سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ ان کی ہر سازش کو ناکام بنا رہے ہوتے ہیں. دیٹ از مکرو. اللہ تعالیٰ کی بہتر ہے جو چیز کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ہاں جی ایگزیکٹلی. اوکے، سو ناؤ کم موازینہ، سوری موازینہ. ہاں جی، کون کرے گا اس کو؟ میں کروں سسٹر آج؟ اوکے، گو ہیڈ غزل. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. موازینی دو ورڈس ہیں یہ، موازینی اسم اور ہی اٹیچڈ پروناؤن. اسم پلس اٹیچڈ پروناؤن پوزیشن. تو اس کا مطلب ہوگا، موازینی کا مطلب ہے بیلنس. چونکہ ہی ہے، ہی جو ہے نا وہ ہو یا موازینی نصب ہے اور ہی جر ہے، تو اس کا مطلب ہوگا اٹس بیلنس. یس، اور یہ پلورل ہے، ٹھیک ہے. موازن، موازن، اینڈ دین موازینہ. ڈو وی نو دس اس قسم کی کنسٹرکشن کے لیے موازینی؟ جیسے مسلمون، مسلمین، موازینہ. جی جی. اوکے، تو یہ پلورل ہے، موازینہ ہے یہ. اور پھر وہ کیونکہ ہا کے نیچے یہاں پہ کسرہ تھا، رائٹ، تو اس کی وجہ سے اس کو بھی کسرہ دینا پڑا، رائٹ. سو یہ ایک بیلنس نہیں ہے بلکہ یہ پلورل ہے، موازین ہی. اوکے، پھر نیکسٹ ہے رسولی. یہ ایزی ہے، اس کو بھی کر دیں آپ جلدی سے. رسولی دو ورڈز ہیں. رسولی ایک اسم ہے، ہی جر فارم میں ہے، تو ہز رسول. پوزیشن ہے تو مضاف مضاف الیہ ہوگا. سو ہز رسول اس کی ٹرانسلیشن ہوگی ہز رسول. اور یہ ہا جو ہے وہ کس قسم کا پروناؤن ہے، اس کو ایکسپلین کر دیں.
हाँ, जो अटैच प्रोनाउन है ये हु भी हो सकता था और ही भी हो सकता है, तो चूंकि जर में है तो अटैच प्रोनाउन का ही वाली हिस्सा यूज किया है। नहीं, जर की वजह से नहीं है, किस वजह से है? क्योंकि नसब में है पहले वाला, तो ये जर में है। नहीं, क्योंकि उससे पहले इस जब भी आपके पास ये अटैच प्रोनाउन होगा, राइट, ये जो कसरा ले सकते हैं, जी, तो उसका क्या रूल है कि अगर उससे पहले कसरा होगा, राइट, अगर इसको मैं लेट्स से ये रसूलहू, राइट, जी, ये एक्चुअली ये हु होना चाहिए था ना, जी, होना चाहिए, ये हु वो होना चाहिए था, लेकिन इसने ही क्यों लिया, सॉरी कसरा क्यों लिया? बिकॉज उसके उससे पहले कसरा है, राइट, उसकी वजह से उसने कसरा लिया। ओके, यानी कि अगर सिस्टम वो है अगर फ्लुएंसी के लिए। यही फतह होता ना, रसूल के ऊपर फतह होता, ये दमा होता रसूलहू, राइट, तो फिर इसने जो है ना वो कसरा नहीं लेना था, ओके, ठीक है, और ये क्यों होता है? फ्लुएंसी के लिए, फ्लुएंसी के लिए, ओके, ठीक है। तो ये नहीं है कि वो जर है तो इस वजह से, जब मैं रसूलहू बोलूंगी ना वो स्टिल वो जर है, ओके, राइट, जब मैं जी, रसूलहू कह रही हूँ वो स्टिल जर है, तो ये दिस इज नॉट द रीजन कि इस वजह से वो जर है, रादर क्या रीजन है कि फ्लुएंसी की वजह से, क्योंकि उससे पहले कसरा है तो इस वजह से उसको भी कसरा दिया जा रहा है। जी, ओके, नेक्स्ट वन, उम्मी का कौन ट्राई करेगा? शुमाइला, यू वांना गिव इट अ ट्राई? हाँ जी, हाँ तो जी। ये उम्मा की, हम्म इसमें दो वर्ड है, उम्मा और हम्म की, हम्म और ये जो इसमें अटैच प्रोनाउन की है वो है हाजिर, हम्म यानी कि सेकंड पर्सन मुअन्नस, हम्म तो ये बनेगा तेरी माँ या तुम्हारी माँ, वेरी, तुम्हारी माँ, वेरी गुड। और उम्मा का क्या वो है? नसब में है, नसब में है, वेरी गुड। नेक्स्ट भी कर दो। अशुद्ध अशुद्ध। हुमा, हम्म ये जो हुमा है ये फर्स्ट फर्स्ट सॉरी जो गायब डुअल है, हम्म ये मुअन्नस भी हो सकता है और मुज़क्कर भी हो सकता है, हम्म और अशुद्धा जो है वो नसब में है, हम्म तो इसका अशुद्धा का क्या मतलब है? सख्ती, सख्ती, वो ये मेरा ख्याल है यहाँ पे स्ट्रेंथ के मीनिंग में आ रहा है, राइट, अच्छा, कि जब उसमें भी यूज हुआ है, जहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी हुआ है कि वो जब स्ट्रोंग हो गए थे, राइट, तो अच्छा, उनकी वो अशुद्धा हुआ, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी उन दोनों की उन दोनों की ताकत या स्ट्रेंथ, ताकत, ताकत, स्ट्रेंथ, हाँ, राइट, ठीक है, या तो अशुद्धा जो है वो नसब में है, या एग्जैक्टली, या जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। वही Okay, आई, so I hope that was good for everyone. Okay, now यहाँ पे हम थोड़े से ढूंढ लेते हैं प्रोनाउन, या लेट मी सी, मैंने कुछ दुआएं भी यहाँ पे रखी थी आप लोगों के लिए, तो लेट्स इस ये आई थिंक ये होमवर्क भी मैंने आप लोगों का किया, तो फिर इसको कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो सूरत आयतुल कुर्सी है ना, इसको फिर आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। होमवर्क नहीं मैं दे रही हूँ, लेकिन ये एज ए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है। क्या करना है कि आप मुझे बताओ कि द वर्ड अल्लाह का क्या यहाँ पे स्टेटस है, ठीक है, जो जो अंडरलाइन हुए हुए हैं उनका आपने स्टेटस मुझे बताना है। इलाहा का क्या स्टेटस है, ये हुआ किस किस्म का वर्ड है, ठीक है। और अल हय्यु अल कय्यूम क्या स्टेटस है इनके। तो जहाँ पे प्रोनाउन है वहां पे आपने प्रोनाउन का बताना है, और जहाँ पे जो है ना वो जस्ट सिंपल इसम है उसका बताना है कि उसका क्या स्टेटस है। और अगर हम जार मजरूर फ्रैगमेंट पढ़ चुके हैं, राइट, तो जहाँ पे जार मजरूर फ्रैगमेंट नजर आएगी आपने उसको लेबल करो कि लहू, यहाँ पे लाम जो है वो हरफ जर है और हु जो है ना इसम मजरूर है। तो ये इस तरह से इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और हम नाउ अब ये इसको करते हैं। सो इसम प्लस दमीर मुत्तसिल, ठीक है। रिजल्ट हमने देख लिया कि हमारा दमीर मुत्तसिल हमेशा जर में होगा, और हम
یعنی قرآن کھولیں، دعائیں پڑھیں تو یہ آپ لوگوں کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ اب پہلی دعا جو میں نے یہاں پہ رکھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اچھا، ربنا ہم اس کی کیسے ٹرانسلیشن کرتے ہیں؟ ہمارے رب، اے ہمارے رب، یس، او آور رب، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ربنا تو مجھے نظر آ رہا ہے، اور ربنا ناؤ کلیئرلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، رائٹ، کہ ربا اور نا دو ورڈ ہیں۔ ربا اسم ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن ہے، رائٹ، تو اس وجہ سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں آور رب، پوزیشن کی طرح سے یہ شو کر رہا ہے۔ لیکن جب یہ میں او یہاں پہ بول رہی ہوں تو وہ ہمیں کوئی ورڈ یہاں پہ بتا رہا ہے، کچھ ہے یہاں پہ کچھ ایسا جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں او آور رب؟ میم با مشدد، نو، وہ تو رب کے اندر ہے، یہ دس از دا پارٹ آف دا روٹ لیٹر ہے۔ سو جب ہم دعائیں مانگتے ہیں، سم ٹائمز آپ دیکھتے ہو کہ وہاں پہ یا لکھا ہوا ہوتا ہے اور سم ٹائمز نہیں ہوتا، جی، رائٹ، سو بیسیکلی یا از مسنگ اوور ہیئر، اس کو کہتے ہیں محذوف ہے، ہڈن ہے، رائٹ، سو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں او آور رب، بیکاز یا یہاں پہ امپلائڈ ہے، رائٹ، سو ایکچولی اٹ از یا ربنا۔ اچھا، ابھی اس یا کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ نیا لیسن ہے، جتنا آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گڈ انف، لیکن اگر نہیں سمجھ میں آتا تو نو وریز، کیونکہ یہ میں جسٹ آپ لوگوں کو ایک ایڈیشنل انفارمیشن دے رہی ہوں، اور انشاءاللہ یہ ریپیٹ ہوتی رہے گی۔ اچھا، جب میں کسی کو بلاتی ہوں نا تو آئی وڈ سے یا زیدو، رائٹ، ایکچوئل ورڈ زید جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ ڈیفالٹ اسٹیٹ زید کی کیا ہونی چاہیے؟ زیدون، رفع، زیدن، زیدون ہونی چاہیے، کیونکہ زید جو ہے وہ فلی فلیکسیبل ورڈ ہے، رائٹ، تو یہ زیدون ہونی چاہیے۔ لیکن جب ہم کسی نیم کو، یا آپ کہیں اسم علم کو، اسم علم کا مطلب ہوتا ہے کہ بیسیکلی نیم، رائٹ، جب ہم کسی نیم کو بلا رہے ہوتے ہیں تو کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو یا زیدن نہیں کہہ سکتے، ہمیشہ اور ہمیشہ کیا ہوگا، وہ دمہ کے ساتھ، ایک دمہ کے ساتھ ہوگا۔ سو یا زیدو، یا یوسفو، یا ابراہیمو، ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں سب کے اندر کیا ہے، ایک ایک دمہ، وہ سب لائٹ ہے۔ سو دس از دا رول کہ جب ہم کسی ایک نام کو بلا رہے ہوں گے تو وہ ہمیشہ کیا ہوگا، ایک دمہ کے ساتھ ہوگا۔ اب یا عیسیٰ میں عیسیٰ سیم وہی رول اپلائی ہو رہا ہے، رائٹ، لیکن کیونکہ عیسیٰ از اے ورڈ کہ وہ کیونکہ اس کے آگے یہاں پہ بیسیکلی الف مکسورہ ہے، اور الف کو آپ کوئی فتح دمہ کسرہ سائن دے نہیں سکتے، حرکہ دے نہیں سکتے، رائٹ، تو عیسیٰ اور موسیٰ کس قسم کے ورڈ ہیں؟ ہم نے فلیکسیبلٹی پڑھی ہے نا، کس قسم کے ورڈ ہیں عیسیٰ اور موسیٰ؟ میم مبنی، نان فلیکسیبل، مبنی، نو، پارٹلی فلیکسیبل۔ پارٹلی فلیکسیبل، کیوں؟ کیونکہ وہ نیم ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ نیمز جو ہوں گے، نان عرب نیمز، وہ پارٹلی فلیکسیبل میں آئیں گے، ہم ان کو مبنی نہیں کہہ رہے، یا ٹھیک ہے؟ مبنی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، پارٹلی پارٹلی فلیکسیبل، کیونکہ دے آر دا نان عرب نیمز۔ لیکن پرابلم ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ دکھا نہیں سکتے بیکاز دے آر اینڈنگ آن الف مکسورہ، اور الف پہ ہم کوئی حرکہ دے نہیں سکتے، سو دیٹ از دا پرابلم۔ ادر وائز اگر میں اس پہ حرکہ دے سکوں تو یہ ہوگا یا عیسیٰ، I don't know how to pronounce، لیکن یہ یہاں پہ بیسیکلی دمہ کے ساتھ ہوگا۔ راحت، جی، یہ آپ کہہ رہی ہو کہ پارٹلی فلیکسیبل ہے، یہ پارٹلی فلیکسیبل یا موسیٰ یا عیسو، تو یعنی یہ تو وہ ہوگا نا، نان فلیکسیبل ہوگا۔ نہیں،
نیمز جو بھی نان عرب نیمز ہیں، اگر آپ پارٹلی فلیکسیبل والے لیسن پہ جاؤ اور اس کو ریوائز کرو، ٹھیک ہے. سو نیمز جو ہے نا اس کو ہم نان عرب نیمز کو ہم کیا کہیں گے کہ وہ پارٹلی فلیکسیبل ہیں. اگر وہ پارٹلی فلیکسیبل ہے تو یا تو وہ صرف دمہ لے گا یا پھر فتحہ لے گا، وہ کسرہ نہیں لے سکتا. رائٹ، یہ دس از دا رول. اور تنوین بھی نہیں ہو سکتی اس پہ، نیور ایور. نہیں، لیکن جو آپ کہہ رہے ہو کہ یا عیسیٰ، عیسیٰ جو ہے یہ تو وہ ہے نا نان فلیکسیبل ہے، پارٹی فلیکسیبل تو نہیں ہے. وہی تو میں بتا رہی ہوں نا، نہیں ہے. موسیٰ عیسیٰ کو موسیٰ all three اور موسیٰ رائٹ. لیکن وہ بیکاز آف اب الذی جو ہے، الذی تو خیر وہ دکھا ہی نہیں رہا، لیکن الذی جیسے ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دا ورڈ الذی ہے نا، یہ رفع بھی ہو سکتا ہے، یہ نصب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جر بھی ہو سکتا ہے. یہ تینوں سٹیٹس لے گا، لیکن یہ دکھا رہا ہے ہمیں، دکھائے گا تو نان فلیکسیبل ہوا نا، پھر نان فلیکسیبل ہوا نا یہ. نہیں، وہ اس کی یہ ریزن نہیں ہوتی نان فلیکسیبل کی. ٹھیک ہے، نان فلیکسیبل وہ نہیں دکھا رہا، لیکن یہاں موسیٰ اور عیسیٰ کے کیس کے اندر کیونکہ کوئی ریزن اور نہیں ہے ان کو اس میں نان فلیکسیبل میں ڈالنے کی ریزن نہیں ہے، بلکہ ریزن جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ یہ پارٹلی فلیکسیبل میں آئے گا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ سارے نان عرب نیمز جو ہیں وہ پارٹلی فلیکسیبل میں آئیں گے، تو ہم کیوں عیسیٰ اور موسیٰ کو الگ کر رہے ہیں. تو عیسیٰ کو اگر ہم آپ اس میں اگر پیش کے دمہ کے اس میں پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے ان کیس نہیں اگر پڑھ سکتے نا، تو دیٹ از دا ریزن، اس وجہ سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں. پھر اس کو اس صورت میں ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی دمۃ المقدرہ رائٹ یا فتحۃ المقدرہ ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے. وہ کیونکہ وہ شو نہیں کر سکتا، یہ اس کا پرابلم ہے. اگر وہ شو نہیں کر پا رہا تو اس بیچارے کو ہم اس میں نہیں ڈال سکتے، خام خام میں تو نہیں ڈالیں گے نا. کوئی ریزن ہونی چاہیے، کوئی رول اپلائی ہونا چاہیے. رول کیا ہے کہ جو بھی نان عربز نیمز ہوں گے وہ کہاں پہ ہم اس کو کون سی کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ پارٹلی فلیکسیبل میں ڈالیں گے. یہ آج ٹھیک ہے، ہم نے پہلے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کو ڈیفرنٹ کیا تھا، لیکن جو ہم نے لرن کیا اس کو ان لرن کر کے اس کو اس طریقے سے سیکھنا آپ، ٹھیک ہے. سو عیسیٰ اینڈ موسیٰ ہم کون سی کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں؟ ان کو پارٹلی فلیکسیبل میں ڈال رہے ہیں. کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ نان عرب نیمز ہیں اور سب نان عرب نیمز پارٹلی فلیکسیبل کیٹیگری میں جاتے ہیں. سمپل اینڈ ایزی، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ عیسیٰ اور موسیٰ اینڈنگ آن الف مکسورہ، اور الف مکسورہ جو ہے نا وہ فتح دمہ کسرہ نہیں لے سکتا، دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن جب میں یا عیسیٰ کہوں گی رائٹ، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ اوکے یا عیسیٰ کا کیا سٹیٹس ہے، تو میں اس ورڈ کو دیکھوں گی کہ یا زیدن یا یوسف یا ابراہیم میں نے کیا اس کو حرکت دی تھی، اس کو میں نے دمہ دیا تھا، لیکن عیسیٰ نہیں دکھا رہا، تو میں پھر ورڈ یوز کر سکتی ہوں کہ بیسیکلی اس کا دمہ جو ہے وہ مقدر ہے، ٹھیک ہے. بیسیکلی ان ایزی لینگویج کہیں گے کہ دمہ اس کا ہڈن ہے، ہڈن دمہ ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے. میک سینس؟ تو اس کو یہ ہارڈ چک پی ہے، لیکن اس کو انشاءاللہ اس کو اسی طرح سے جو ہے نا وہ فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. سوری. تو یہ ہو گیا ہمارا کہ جب ہم ایک نام کو بلا رہے ہیں رائٹ، تو وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ لائٹ ہوگا اور دمہ کے ساتھ ہوگا. اچھا، یہ تو ایک چیز ہو گئی. اور اس صورت میں ہم اور بیسیکلی یہ اس کو کہتے ہیں یہ حرف ندا ہے رائٹ، کیونکہ یہ بیسیکلی حرف ہے جس سے ہم کال کر رہے ہیں کسی کو، اور جس کو کال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو کیا، اس کے لیے ورڈ ہم نے یاد رکھنا ہے منادا، ٹھیک ہے. منادا، the one who is being called. کیا یاد رکھنا ہے؟ one who is being called، جس کو بلایا جا رہا ہو، اردو میں آپ کہیں گے. سو یا جو ہے وہ حرف ہے، اس کو اردو میں کہہ دیں کہ بلانے والا حرف ہے یا حرف ندا ہے، اور زئی جو ہے وہ جس کو بلایا جا رہا ہے وہ ہے رائٹ، اس کو منادا کہتے ہیں رائٹ. تو میرا خیال ہے ہم یہیں پہ اس کو کرتے ہیں، بریک لگاتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا ہارڈ ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہم اس کو جو ہے نا وہ کنٹینیو کریں گے. اچھا، ہوم ورک کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ یہاں پہ میں نے اس کو
ایک ایگزامپل آپ لوگوں کے لیے رکھی ہے. دعا ہے ربی اغفر لی والی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ بھی ایکچولی میں نے ایکسپلین کرنا تھا آپ کو لوگوں کو والی والدیہ. جب آپ لوگ اپنا ہوم ورک صحیح نہیں کرتے ہو نا, اپنا وہ نہیں ڈالتے, تو پھر ہر چیز جو ہے نا وہ بیہائنڈ چلی جاتی ہے. اگر آپ لوگوں نے یہ سلائیڈ آلریڈی اس کو اچھا کیا ہوا ہوتا تو ہم جو ہے نا وہ اب انشاءاللہ یہ والی سلائیڈ کر پاتے, لیکن اٹس ناٹ ہیپننگ. تو اب کیا ہوگا کہ میرا خیال ہے دس از دا ہوم ورک فار یو گائز. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو ایز اے ہوم ورک لو. اور اس میں آپ نے کیا بتانا ہے, یہ جو ورڈ انڈر لائن ہوئے ہوئے ہیں ان کو بیسیکلی آپ لوگوں نے ابھی جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ جو اسم ہے اس کا آپ نے اسٹیٹس بتا دینا, اور اگر کوئی فریگمنٹ ہے تو اس میں آپ نے فریگمنٹ بتا دینی ہے. اگر ویسے کوئی اٹیچ پروناؤن ہوا ہے تو وہ سارا بتانا ہے. ٹھیک ہے, جیسے لا تأخذہ, اب تأخذہ یہ فعل ہے, آپ لوگوں کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ فعل ہے یا اسم ہے, تو اس کو چھوڑ دو, صرف مجھے یہ ہو کا بتا دو. ٹھیک ہے, صرف یہ ہو کا بتا دو کہ یہ اٹیچ پروناؤن ہے. اور اگر آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو ٹرانسلیشن سے آپ کو ہیلپ مل جائے گی, پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے, کیونکہ لا تأخذہ کیسے ٹرانسلیشن ہوگی اس کی؟ ڈونٹ ہولڈ اس, ہمیں نہ پکڑے. سیناتن, سیناتن کا مطلب ہوتا ہے نو ڈراپ, اونگ یا سم تھنگ یا لائک. اونگ اس کو نہیں, تاخذہ پکڑتی یا لیتی, آئی ڈونٹ نو کیسے اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں کریں گے, اس اردو میں کریں گے. انگلش میں ہوگی لا تاخذہ. نہیں آتی اس کو نیند. نیند اور اونگ دونوں بھی. یا تو یہاں یہ جو ہے نا وہ بیسیکلی تاخذہ جو ہے وہ فعل ہے, رائٹ. اور فعل کے ساتھ جب یہ ہو اٹیچ ہوا ہے تو کس کو نہیں آتی نیند اور اونگ؟ اللہ تعالیٰ کو. ریفرنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, رائٹ. سو یہ بیسیکلی اٹیچ پروناؤن ہے, اور اس اٹیچ پروناؤن کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ نصب ہوگا, رائٹ. تو اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے, اور انشاءاللہ اس کو پھر نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھ بھی لیں گے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس اسٹل ہم اپنے ان پروناؤنس پہ ہیں. تو ان پروناؤنس کو ہم نے ٹائم دینا ہے. ایز اے کلاس تو ہم دے رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے اکیلے میں بھی اپنا خود ٹائم پیس پہ لگانا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ یہ پکے ہو جائیں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, with that we can end our session. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک 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 ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.